الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے انسان کے میثاق کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی نسلوں کو سب کو اکٹھا کیا. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں. شہدنا، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا میثاق ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر لفظ آتا ہے تذکیر کا، ان کو یاد دلاؤ. کیا یاد دلاؤ؟ وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے، میثاق. ہم میں سے ہر شخص یہ گواہی دے چکا ہے، یہ اللہ سے عہد کر چکا ہے کہ وہ اللہ کو ہی اپنا رب مانے گا. اللہ کو اپنا رب مان چکا ہے اور ہمیشہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا میثاق، عہد نامہ، وہ ہمیں بھلوا کیوں دیا گیا؟ تو یاد نہیں ہے. کسی سے پوچھیں تو کچھ یاد نہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ میثاق ہمیں اچھی طرح سے یاد ہوتا تو یہ دنیا جو دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، یہ پھر دار الامتحان اور دار العمل نہ رہے، سارے ہی پرچہ آؤٹ ہو جاتے. اس بات کو اللہ تعالی نے ہمارے میثاق کو ہمارے شعور سے نکال کے ہمارے تحت شعور میں داخل فرما دیا. سب کانشیس مائنڈ. انسان ذرا سا دھیان دے، اپنے آپ کو فطری حالت میں لانے کی کوشش کرے، وہ ساری غیر فطری حجابات جو اس نے اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں وہ ہٹا دے، تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ میثاق کھل کے سامنے آ جائے. اس لیے کہ وہ سب کانشیس میں موجود ہے. اس سب کانشیس مائنڈ میں موجود میثاق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں، مصلحین بھیجتے ہیں، مبلغین بھیجتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سے پوچھا جاتا تھا تمہاری اماں کون، اور ہم امی کی طرف اشارہ کرتے تھے. تمہارا ابا کون، ابا کی طرف اشارہ کرتے تھے. اور یوں ہمیں اپنے والد کی، والدہ کی شناخت دے دی گئی. اب کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہیں یاد ہے، تو ہم نے پوچھا تھا تم سے کہ تمہاری امی کون اور تمہارا ابا کون، ہمیں کچھ یاد نہیں ہوگا. لیکن اسی دن سے یہ بات ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ خاتون ہماری اماں ہے اور یہ والد ہمارا والد ہے، یہ شخص ہمارا والد ہے. ہم نے بولنا شروع کیا. ظاہر ہے ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ہوں گے، کچھ جملے سیکھے ہوں گے، کچھ تراکیب سیکھی ہوں گی. پہلا جملہ ہم نے زندگی میں کوئی بولا ہوگا، ہمیں کچھ یاد نہیں. اس لیے کہ وہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اب کوئی پوچھے ہم سے کہ
تم نے پہلا جملہ کون سا بولا تھا؟ تم نے ابتدائی الفاظ کون سے یاد کیے تھے؟ ابتدائی تراکیب اور سینٹینسز کیا تھے؟ کچھ یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے ہم بہت آگے بڑھ آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا، اور پتہ نہیں ہم پہ اس وقت کیا کیا کرم فرمایا ہوگا، کیا کیا رحمتیں نازل فرمائی ہوں گی۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے۔ تو یہ ایک میثاق ہے، اور یہ میثاق انسان کی فطرت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالی ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے آیات کا کچھ علم دیا، اپنی آیات ہم نے اس کی طرف بھیجی، اللہ کا نبی بھیجا، تو بجائے اس کے کہ یہ قدر کرتا، اس کی انا آڑے آ گئی، اس کی پیری فقیری، اس کا زہد، اس کا ڈھونگ، وہ آڑے آ گیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی، اپنی انا کی پیروی کی، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کو سنبھالا دیا، اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اس کی ساری عبادت، ریاضت، زہد، سب کچھ اللہ نے اس کے منہ پہ مار دیا۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اللہ کی آیات کے ذریعے ہم اس کے مقامات کو بلند کریں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین پہ ہی لیٹ گیا، زمین میں ہی وہ تو گڑ گیا۔ یہ پنجابی میں کہنے کہ لمحہ ہی پہ گیا، وہ تو ختم ہو گیا بیچارہ، اوپر اٹھنے کی بجائے، رفعت حاصل کرنے کی بجائے وہ تو قعر مذلت میں چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو، یہ شخص اس کا نام بلعم باعورہ بتایا جاتا ہے احادیث میں، اس کی مثال کتے کی ہے، ان تحمل علیہ یلہف او تترکہ یلہس، اس پہ تم بوجھ لا دو پھر بھی ہانپتا رہے گا، بوجھ نہ لا دو پھر بھی ہانپتا رہے گا۔ یہ کتے کی مثال جو ہے اصل میں یہ ایک سمبل ہے حرص و آز کا اور شہوت کا۔ کتا جو ہے اس کو کوئی کھانے کی چیز مل جائے جو سب سے پہلے تو وہ خود کھاتا ہے، کسی کو کھلانے کی طرف کوئی اس کو دھیان نہیں ہوتا، اور یہ کہ کوئی اور اس کے ساتھ کھانا چاہے تو اس کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ اکیلا وہی کھائے اور کوئی نہ کھائے۔ ایک حرص کی علامت ہے، اسی ایک شہوت کی بھی وہ علامت ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہے کہ لالچ، حرص اس کی ایک علامت ہے کہ اس شخص نے اپنا آپ گنوا دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا ان ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو لوگوں کی طرف سے اسے حاصل تھے۔ لوگوں نے اسے پیر بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا سادھو اور پیشوا بنایا ہوا تھا، اب وہ اس پیشوائی کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، سورہ اعراف میں ایک آیت آ رہی ہے، مجھے کل ہی وہ پڑھنا چاہیے تھی لیکن وہ ترتیب میں بھول گیا، اور یہ آیت اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی صاحب قدرت ہوتا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے، جس کا جو چاہے نفع کر دے، جس کا جو چاہے نقصان کر دے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ تو مشرکین مکہ کے عقیدے سے بھی آگے ہے،
وہ تو انبیاء کے بارے میں ایسا سوچتے تھے، اور ہم تو پیر گھوڑے شاہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی قبر پہ ہمیں ہرا جھنڈا نظر آ جائے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہاں سجدہ کر دیں، اس سے بیٹا بھی لے لیں، بیٹی بھی لے لیں، اور بیمار ہے تو صحت بھی وہیں سے برآمد کر لیں۔ مشرکین مکہ جو تھے تھوڑے سے، انہوں نے یہ عقیدہ صرف اللہ کے انبیاء تک محدود رکھا ہوا تھا کہ یہ ہر نفع و نقصان کے مالک ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ عالم الغیب ہوتا ہے، وہ جیسے اللہ کو علم ہر چیز کا ہے ویسے ہی اس کو بھی ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیات نازل کی گئی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا، نفع کا، ولا ضرا، نہ ضرر کا، کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کے میرا اپنا جو کیا کس میں نفع ہے کس میں کیا نقصان ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں، میرا کیا بنے گا کیا بگڑے گا اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ اے نبی یہ لوگوں کو بتا دو، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، اپنے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں وہ جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر ہی خیر زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ہم نے جو عقائد لیے ہیں اور ہم نے جو کچھ مان رکھا ہے، اگر غور سے دیکھیں تو اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کبھی لوگوں سے ذرا پوچھ کے دیکھیں اولیاء اللہ کے بارے میں، تو اللہ تعالی کی ذات میں اور اولیاء اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ بعض باتوں میں اللہ کے ولیوں کو خود اللہ کی ذات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک بڑی بھیانک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک شخص جھوٹی قسم کھائے گا، اللہ کے نام کی کھا جائے گا، جھوٹا ہے، جھوٹی قسم کھائے گا۔ اب اسے کہو کہ دادا صاحب کے نام کی قسم کھاؤ تو وہ نہیں کھائے گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آزما کے دیکھ لیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے گا، لیکن سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کچھ کرے یا نہ کرے، یہ جو بابا ہے نا یہ مجھے رگڑا دے دے گا، اس کے نام کی اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا ستیہ ناش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ کھلی کھلی توہین ہے اللہ کے نام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں جب اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش دیکھی اور اس کے 70 ٹکڑے دیکھے تو بتقاضۂ بشری آپ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہ بھی بشریت کا تقاضا آ جاتا ہے، انتقام ایک تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا کے 70 ٹکڑے کیے ہیں، میں ان کے 70 انسانوں کے ساتھ، جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہی کچھ کروں گا، فرما دیا۔ تو
فوراً یہ آیات نازل ہوئی۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ اپنے رسول کی عصمت کو برقرار رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ ذرا سی اونچ نیچ ادھر ادھر ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ درمیان میں آ جاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی خذ العفو وأمر بالعرف، اے نبی عفو سے کام لے، درگزر سے کام لے۔ خذ العفو، معاف کرنے کا عمل بھی کوئی چیز ہے، اس کو اختیار کریں۔ وأمر بالعرف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، انتقام کا حکم نہ دیں، اور انتقام بھی ایک کے بدلے 70 نہ، معروف طریقے سے نیکی کا حکم دیں۔ وأعرض عن الجاہلین، اور ان جاہلوں سے جنہوں نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے ان سے آپ بس اعراض فرمائے رکھیں، ان سے آپ ہٹ کے رہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم سورہ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یونس میں بھی شروع میں یہی آیت آتی ہے، اکان للناس عجبا، کیا ہے جی؟ ہاں، کیا یہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب ہے کہ ہم نے ایک انسان پہ وحی کر دی جو انہی میں سے ہے؟ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک جملہ کہا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا، اللہ اس بات سے بہت بڑا ہے، اللہ سے یہ بات توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی انسان کو بشر کو رسول بنا دے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو منتخب کر کے اپنا رسول بنا دیا ہے۔ اور آگے چل کے آپ پڑھیں گے، فرمایا کہ اس سے قبل ہم نے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، سب کے سب اسی طرح سے بشری تقاضے رکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، نکاح رشتے کیا کرتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جو کہ بشر نہ ہو، رسول نہ ہو۔ تمہیں اس بات پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر کے جو بشر ہے ہم نے رسول بنا دیا؟ اور یہاں یہ بات میں پھر دہراؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی اس زمانے میں کہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ وہ بشر ہے۔ اب گمراہی نے ذرا سا رخ یہ اختیار کر لیا کہ اللہ کے رسول کو تو رسول مان لیتے ہیں یا بشر نہیں مانتے۔ بات تو وہی کہ وہی رہ گئی، گمراہی تو وہی کہ وہی رہ گئی۔ اس لیے نبوت اور بشریت کو ایک دوسرے کے متضاد قرار دینا از روئے قرآن غلط ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ایک بہت خوبصورت دلیل پیش کی گئی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کچھ کام تو آپ نے انفرادی طور پہ کیا، اور آخر جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اعلان کرو تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو تم نے مجھے سچا پایا یا کچھ اور؟ تو سب نے کہا وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو سچا پایا اور امین پایا۔ آیت جو آ رہی ہے اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ دیکھو وہ شخص جس کو 40
برس تک تم خود اپنی زبانوں سے صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، جس نے تجارت میں دنیا میں کسی شخص پہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی شخص کا ایک دھیلا نہیں کھایا، کہیں امانت میں خیانت نہیں کی، کہیں غلط بیانی نہیں کی، ظالموں وہ غلط بیانی بھی کرے گا تو اللہ کے بارے میں کرے گا، انسان کے بارے میں جس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے بارے میں غلط بیانی کروں تو مجھے کیا ڈر ہے؟ آپ کو کیا کر لیں گے آپ میرا؟ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانی کیا کرتے ہیں، کیا ڈر ہوتا ہے کسی کو کسی دوسرے کا؟ فرمایا جس سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انسان کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، تجارت خرید و فروخت کے بارے میں وہ جھوٹ جو ہر شخص بولا کرتا ہے وہ تو کبھی بولا نہیں۔ ظالموں ایسا شخص اگر کبھی جھوٹ بولے گا نعوذ باللہ تو بولے گا بھی اللہ کے بارے میں کہ اس نے مجھے رسول بنایا، تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور دیکھیں فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار دی ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ لیکن میں کوئی ہوا سے اتر کے تو نہیں آ گیا ہوں بھائی، تمہارے سامنے ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں، تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، میری جوانی دیکھی ہے، میری ایک ایک چیز پہ تم نے واہ واہ کیا ہے، میری صدق پہ، امانت پہ، اور مجھے اپنے معاملات میں تم نے اب تک حکم بنائے رکھا ہے، میری ہر چیز پہ تم نے بھروسہ کیا ہے، اور وہ معاملات جو آپس میں تم سے کبھی طے نہیں ہوتے تھے، حجر اسود کا معاملہ فیصلہ ہوا کہ جناب جو صبح صبح آ جائے وہ فیصلہ کرے، تو صبح صبح جب آپ تشریف لائے تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا جاء محمد، سب نے کہا جاء امین، امین آ گیا، امانت والا آ گیا۔ اب تک تم نے یہ لقب بھی یہ رکھے ہیں صادق کے اور امین کے، اب تک تم نے حکم بنا رکھا ہے، اب تک تم نے ہر معاملے پہ بھروسہ کیا ہے، تم اپنی امانتیں باپ اندازہ تو کریں۔ ابو جہل، ابو لہب حضور کو قتل کرنے میں ساتھ ساتھ، لیکن ابو جہل اپنی امانتیں ابو لہب کے پاس نہیں رکھ سکتا، پتہ ہے کہ کھا جائے گا۔ ابو لہب اپنی امانتیں ابو جہل کے پاس نہیں رکھتا، پتہ ہے کہ وہ کھا جائے گا۔ امانتیں سب کی حضور کے پاس ہیں، دشمنی اپنی جگہ پہ، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن سب کا متفقہ بینک جو ہیں وہ حضور کی ذات گرامی، پیسے، امانتیں جتنی بھی ہیں وہ حضور کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو پیچھے چھوڑا اور وہ 3 دن تک صرف لوگوں کی امانتیں واپس کرتے رہے، امانتیں واپس کر کے پھر وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہجرت پہ روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں یہ وہ موقع تھا، بھئی ایک شخص کو آپ سارے مل کے قتل کر رہے ہیں، اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، کھلی کھلی مخالفت ہو گئی ہے، اپنی ہر دولت کو، اپنی ہر ذریعے، اپنے ہر وسیلے کو، اسباب و ذرائع کو آپ اس کی جان ختم کرنے پہ لگا چکے۔ اگر اس موقع پہ اگر آپ کی امانتیں آپ کو واپس نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات بھی نہیں تھی، بھئی کھلی کھلی دشمنی ہو گئی، اپنی دولت کو، اپنے سارے ذرائع وسائل کو آپ اس کی جان کے پیچھے آپ نے ڈال دیا ہے، قتل کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس موقع پہ وہ امانتیں واپس نہ کرتے تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی جج حضور پہ انگلی نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آپ نے حضرت علی کی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے سب کی امانتیں واپس کی اور حضرت علی سے کہا کہ تم امانتیں لوٹا کے پھر آؤ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، میں نے ایک عمر تم میں گزار دی ہے، اور اس عمر میں تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ آئیے بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان پہ کوئی خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ وہ کوئی غم کھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ چار صفات اولیاء اللہ کی بیان کی: ایمان، تقوی، بے خوفی، بے غمی۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے وہ ساری مائتھولوجی، دیو مالائی نظام جو ہم نے برپا کر رکھا ہے اپنے ہاں، پیروں فقیروں کا، اولیاء اللہ کا، مزارات کے قصوں کا، وہ سارے کا سارا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے کشف و کرامت ہو۔ حالانکہ کشف و کرامت تو غیر مسلموں کو بھی ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک یہودی ابن سیاد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے دل میں کوئی بات چھپائیں، میں بتاتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الدخان کا تصور باندھا۔ تو اس نے یوں مراقبہ کیا اور وہ دخان تو نہ کہہ سکا، وہ دخ کہنے لگا۔ حضور نے کہا دفع ہو جا، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکے گا۔ اب وہ دخان اس لیے نہیں کہہ سکا کہ آگے بھی جلال نبوت تھا، لیکن وہ دخ کرتا رہا۔ اور یہ وہی ابن سیاد ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ شاید یہی دجال ہو، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور دجال جعلی بنا۔ تو اگر ایک یہودی کشف و کرامت دکھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ کشف و کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ جس کی دعا قبول ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ دعا غیر مسلموں کی بھی قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، قبول ہوگی۔ حدیث میں والدہ کی دعا، والد کی دعا، والدہ سے زیادہ والد کی دعا۔ ہمارے شیخ ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر والدہ کی دعا قبول ہوتی تو دنیا میں کوئی تیلی تنبولی نہ ہوتا، سارے ہی گورنر لگے ہوئے ہوتے۔ اس لیے کہ والدہ کو سوائے دعا کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ والد دعا کرنے میں بہت بخیل ہوتا ہے، اس سے دعا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے، ہو جاتی ہے، خواہ مسلمان ہو، خواہ فاسق ہو، خواہ فاجر ہو، خواہ کافر ہو، بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوگی اس کی۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کا قبول ہونا بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا
کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے ذرا مہلت دے، میں اس آدم کے بچے کی خبر لوں. فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے. تو دعا تو اللہ شیطان کی بھی دیکھیں قبول کر رہے ہیں. تو یہ بھی کوئی معیار نہ ہوا. کشف، کرامت، اس قسم کی اور باتیں یہ غیر مسلموں میں نظر آتی ہیں. اور دعاؤں کا قبول ہو جانا، خرق عادت باتیں، یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، 2 مہینے تک بیٹھا رہا، وہ مایوس ہو کے جانے لگا. تو حضرت جنید نے پوچھا کہ بھائی تم آئے اور پھر جا بھی رہے ہو، کچھ بات ہی نہیں ہوئی تم سے. کہنے لگے جی بڑی امیدیں لے کے آیا تھا، بہت سن کے آیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں پائے. تو جنید بغدادی سمجھ گئے کہ یہ کیا امیدیں لے کے آیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، 2 مہینے رہے ہو، کوئی عمل اللہ کی نافرمانی کا دیکھا تم نے؟ کوئی عمل حضور کی سیرت طیبہ سے بہکا ہوا دیکھا تم نے؟ کہنے لگے شیخ یہ تو نہیں دیکھا. تو فرمایا پھر مچھلیوں کی طرح سے مجھے پانی پہ تیرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ کبوں کی طرح سے اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو تمہیں انسان کی سی زندگی گزار کے دکھا رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو عزیزان گرامی، ولایت صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے آمنوا ویتقون. ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیا. اور ولایت کے حصول کا ذریعہ 2 چیزیں ہیں: کثرت ذکر الہی اور دوام اطاعت. ایمان اور تقوی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور دوام اطاعت کیا جائے. اور 2 چیزیں جو اور بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ثمرہ ہے، یہ اس کا پھل ہے کہ ان کے اوپر سے پہاڑ گزر جائیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہائے بیچارے جیل میں مرے، اور ان کے فتاوی کا بہت سا حصہ جیل کی دیواروں پہ کوئلے سے لکھا گیا، وہاں سے لوگوں نے نقل کیا. تو ان کو دھمکی دی گئی، تو کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے، جان سے مار دو گے. وہ تو میں جب سے پیدا ہوں یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. مجھے تم جلا وطن کر دو گے تو میرے حبیب کی سنت ہجرت والی وہ پوری ہو جائے گی. مجھے تم کوڑے مارو گے، پتھر مارو گے تو میرے حبیب کی طائف والی سنت پوری ہو جائے گی.